السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، جس کا نام ہے ہم اور ہمارا معاشرہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے سکھوں کے تعلیمی ادارے اور مسلمان کے موضوع پر۔ ناظرین کرام، نزول قرآن کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت اقرا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ مذہبی اعتبار سے دنیا میں صرف اسلامی ایک ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ کتنا عجیب ہے کہ جس قوم کی میراث تعلیم ہو، وہی تعلیمی پسماندگی کا شکار ہے۔ اگرچہ حالیہ عرصے میں مسلمانوں کے تعلیمی صورتحال میں بہتری آئی ہے، اور الحمدللہ پچھلے 10-15 برسوں کے دوران شرح خواندگی میں بہتری بھی آئی ہے، مگر آبادی کے اعتبار سے، آبادی کے تناسب سے ابھی بھی اس قوم پر تعلیمی پسماندگی کا ٹھپا بدستور موجود ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ہے، بلکہ بدقسمتی سے عالمی سطح پر بھی تعلیمی پسماندگی کا ریکارڈ ہم مسلمانوں نے ہی اپنے نام کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال پر گفتگو کریں، اگر بحیثیت قوم پوری اسلامی دنیا کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں صرف 40% مسلمان خواندہ ہیں، باقی 60% ان پڑھ ہیں۔ اور جو 40% خواندہ ہیں، ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو صرف اپنا دستخط کر سکتے ہیں۔ تیونس کی ایک تنظیم ہے الیسکو، اس کی رپورٹ کہتی ہے کہ عرب ممالک میں ہر 3 میں سے ایک شخص ناخواندہ ہے، جبکہ خواتین میں 50% پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتی، اور مسلم بچوں کی ایک بڑی تعداد آج بھی اسکول نہیں جاتی ہے۔ مسلم دنیا کی تعلیم سے دوری کی یہی ایک مثال کافی ہے کہ صرف ایک ملک امریکہ میں جتنے یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹی کی جتنی تعداد دنیا بھر کے مسلم ملکوں میں موجود یونیورسٹیز کی تعداد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یعنی پورے 57 اسلامی ممالک مل کر بھی اتنے تعلیمی ادارے قائم نہیں کر سکے جتنا اکیلے امریکہ، یا یوں کہہ لیجئے خود ہمارے ملک ہندوستان نے قائم کر رکھا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر افسوس ہوگا کہ اس وقت پوری اسلامی دنیا میں 600 سے بھی کم یونیورسٹیز ہیں۔ ان یونیورسٹیز کو اگر ہم مسلمانوں کی مجموعی تعداد پر تقسیم کر دیں تو ایک یونیورسٹی 30 لاکھ مسلمانوں کے حصے میں آتی ہے۔ حالانکہ اکیلے ہمارے ملک ہندوستان میں چھوٹی بڑی 984 یونیورسٹی موجود ہیں، جبکہ امریکہ میں 5300 یونیورسٹیز اور کالجز ہیں۔ کیا یہ المیہ نہیں کہ مغرب دنیا کے 40% نوجوان یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ مسلم ممالک کے صرف 2% نوجوان یونیورسٹی تک پہنچ پاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 2 تا 2.5 صدی کے دوران مسلم حکمرانوں نے بھی تعلیم کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ تعلیم کے میدان میں بھی بہت پیچھے رہ گئی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ بر صغیر میں جب اکبر بادشاہ اپنی بیگمات کے لیے محلات تعمیر کروا رہا تھا، اسی وقت برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اسی طرح جب شاہ جہاں اپنی بیگم ممتاز محل کی یاد میں تاج محل تعمیر کروا رہا تھا، اس وقت امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ ناظرین، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ترجیحات میں فرق تھا، سوچ و فکر اور فکر و عمل میں فرق تھا، اور سوچ و فکر کی یہی ترجیحی فرق آج کے مسلم حکمرانوں بھی موجود ہے۔ آپ غور کیجئے، آج بھی مسلم ملکوں میں، خاص کر عرب ملکوں کے مسلم حکمرانوں کو بڑی بڑی عمارتیں بنانا، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی عمارتیں بنانے کا جنون کی حد تک شوق ہے، اور اس معاملے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی ہوڑ مچی ہوئی ہے۔ مگر افسوس، ان حکمرانوں کو ڈھنگ کی 2-4 یونیورسٹی قائم کرنے
اور مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر کوئی ٹھوس کارنامہ انجام دینے کی توفیق نہیں مل سکی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری اسلامی دنیا اپنے ہر کام کے لیے مغربی اور یورپی ممالک پر ڈیپینڈ ہو کر رہ گئی ہے، منحصر ہو کر رہ گئی ہے۔ بہرحال یہ تو مجموعی طور پر بات ہوئی پوری اسلامی دنیا کی۔ اب اگر ہم صرف ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال پر بات کریں تو اس کا جائزہ لینے کے لیے سب سے بہتر ہے سچر کمیٹی کی رپورٹ۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کو سب سے معتبر رپورٹ سمجھی جاتی ہے، جو پہلی بار 2006 میں سچر کمیٹی نے حکومت کو جو رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا تھا کہ قومی سطح پر مسلمانوں میں خواندگی کی شرح محض 59% ہے۔ اس رپورٹ کے بعد ملت کا درد رکھنے والے چند افراد نے تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے حتی المقدور کوششیں کی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی الحمدللہ بہت حد تک بہتر نکل رہا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک ایسا شعبہ ہے جس پر بہت کم کام ہوا ہے، اور اب اسی شعبے میں سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کی جانب سے تعلیمی اداروں کا قیام۔ کیونکہ ایک ایسے وقت جب حکومت کی جانب سے تعلیم کا بھگوا کرن کیا جا رہا ہے، نئی تعلیمی پالیسی کو ہر ایک کے لیے لازمی قرار دیا جا رہا ہے، اور جب مسلم بچیوں کو کالجز میں بے پردہ ہو کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اسلامی تشخص کو ختم کر دینے کی رات دن کوششیں کی جا رہی ہے، تو مسلمانوں کا وہ طبقہ جو اہل مال بھی ہے اور اہل علم بھی ہے، کیا ان پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ امت مسلمہ کی بچیوں کے لیے اسکولز اور کالجز کا قیام عمل میں لائیں؟ کیا مسکان جیسی بچیوں کے لیے، کیا مسکان جیسے بچیوں کے مسائل کا حل صرف یہی ہے کہ ہم سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں، یا اس مسئلے کو عدالتی کشاکش کا شکار بنا دیں؟ یقین مانیے یہ مسئلہ صرف حجاب تک محدود نہیں ہے۔ آج انہوں نے حجاب کو مسئلہ بنا کر تعلیم میں رکاوٹ پیدا کی ہے، کل اور کوئی اسلامی تشخص ان کے تعصب کا نشانہ بنے گا۔ اس لیے اب اس بات کی شدت سے ضرورت ہے کہ ملت کا مالدار طبقہ اہل علم کے ساتھ مل کر جدید تعلیمی ادارے کا ایک جال بچھا دے۔ کم از کم ہندوستان میں مسلمانوں کی بقا اب تعلیمی ترقی پر ہی منحصر ہے۔ ناظرین، کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ 25 کروڑ مسلمانوں میں قابل ذکر صرف 3 یونیورسٹیز ان کے پاس ہے: علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جامعہ ہمدرد۔ کیا مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی ہے؟ کیا مسلمانوں میں اہل ثروت کی کمی ہے یا اہل علم کی کمی ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس وسائل کی بھی کمی نہیں، اہل مال بھی ہے، اہل علم بھی ہیں، افرادی قوت بھی ہے، ادارے اور تنظیمیں بھی ہیں، مگر اس کے باوجود تعلیمی اداروں کے قیام کے مسئلے پر اجتماعی کوششیں نہیں کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں سکھ کمیونٹی کی ایک الگ پہچان ہے۔ شروع میں سکھوں کے پاس بھی اچھے تعلیمی ادارے نہیں تھے، ان کے بچے ہندوؤں اور عیسائیوں کے اداروں میں پڑھتے تھے، مگر جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھ کر ان کے بچے اپنی شناخت اور مذہبی روایت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ان میں مذہب بیزاری بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے خود اپنے اسکولز اور کالجز، یونیورسٹیز قائم کرنا شروع کر دیا، جہاں ان کا مذہبی محفوظ ہے اور وہ تعلیمی میدان میں بھی اب کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ آج عالم یہ ہے کہ پورے ملک میں سکھوں کے پاس اعلیٰ درجے کے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز موجود ہیں، اور سکھوں میں شرح خواندگی 75.4%، جبکہ جملہ قومی شرح جو خواندگی ہے وہ صرف 73% سے بھی زیادہ ہے۔ ملک کی جو قومی شرح خواندگی ہے وہ 73% ہے، جبکہ سکھوں میں 74.5% ہے شرح خواندگی۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان سکھ کمیونٹی سے سبق حاصل نہیں کر سکتے ہیں؟ آج ہمارے بچے بھی غیروں کے اسکولوں میں جا کر اپنے مذہب سے دور ہو رہے ہیں، اپنے مذہبی تشخص اور اسلامی روایت کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ آپ ذرا جائزہ لیجئے، غیر مسلم مینجمنٹ کے تحت چلنے والے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھنے والے نہ جانے کتنے مسلم بچے ہیں
جنہیں صحیح طریقے سے کلمہ بھی یاد نہیں ہے۔ ایسے کتنے نوجوان ہیں جو دین کی بنیادی اور ضروری باتوں سے معمولی سی بھی واقفیت نہیں رکھتے۔ ایسی صورت میں صرف ایک صورت باقی رہ جاتی ہے، اور وہ ہے دینی اور عصری دونوں تقاضوں سے لیس اور دونوں کی ضرورتوں پر مشتمل اسکولز اور کالجز کا قیام اور اس میں بڑھوتری کی کوشش۔ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے پاس اپنے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، مگر ہماری آبادی کے تناسب سے بہت کم ہے۔ اسکولز اور کالجز کے قیام میں بڑھوتری اور اضافے کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ موجودہ وقت میں ملت اسلامیہ کے بہت سارے ایسے شخصیات ہیں جنہوں نے عصری اسکولز، کالجز وغیرہ کے قیام پر توجہ دی ہے، الحمدللہ۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس جنوبی ہند میں شاہین گروپ آف انسٹیٹیوٹس ہیں، ایم ایس گروپ آف انسٹیٹیوٹس ہیں، جن کے 20 اسکولز اور کالجز ملک بھر میں کام کر رہے ہیں۔ ایسی عالمین ایجوکیشن سوسائٹی کی 20 شاخیں ہیں اور ہندوستان بھر میں 200 سے زیادہ ادارے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح یو پی میں ریاست علی چودھری صاحب ہیں جنہوں نے کئی اسکولز کھولے، 10 کالجز قائم کیے۔ مہاراشٹر میں مولانا غلام محمد وستانوی صاحب نے بہت سارے جدید مدرسے، اسکولز اور کالجز قائم کیے ہیں۔ اسی طرح سید حامد انصاری، سلمہ حامد انصاری اور پروفیسر محمد امین کی ذاتی کوششوں سے بہت سارے اچھے اسکولز قائم ہوئے ہیں۔ دوسری طرف گلبرگہ میں قائم خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی، چنئی میں بی ایس عبدالرحمن یونیورسٹی، لکھنؤ میں انٹیگرل یونیورسٹی، سہارنپور کا گلوکل یونیورسٹی، ہریانہ میں الفلاح یونیورسٹی جیسے جو یونیورسٹیز موجود ہیں، یہ مسلمانوں کے ادارے ہیں جو علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ اگر مدھیہ پردیش کی دیکھیں تو یہاں پر بھوپال میں برکت اللہ یونیورسٹی ہے، جھارکھنڈ کی بات کریں تو جمشید پور میں کریم سٹی کالج، اور بہار کی دارالحکومت پٹنہ میں رحمانی 30 جیسے تعلیمی ادارے ہیں جو تعلیمی شعبے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، میری ناقص معلومات میں جو آ سکا میں نے ان کے نام گنوائے ہیں، ورنہ کشمیر سے کنیا کماری تک ایسے کئی اسکولز اور کالجز ہیں جو مسلم مینجمنٹ کے تحت کام کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ مگر ملک میں ہماری جو آبادی ہے اس کے اعتبار سے ابھی بھی ہزاروں اسکولز اور کالجز قائم کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ موجودہ جو ملکی حالات ہے اس حالات کے پیش نظر اب شدت کے ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ دین و دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ اور دونوں کی ضرورتوں پر مشتمل اسکولز اور کالجز قائم کی جائیں تاکہ ہماری نسلیں جس تیزی کے ساتھ اپنے مذہب سے دور ہوتے جا رہی ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ اس لیے ملت کے وہ افراد جو اہل مال بھی ہیں، اہل علم ہیں، تعلیم اداروں کے قیام میں ترجیحی بنیاد پر قائم کرنے کا آغاز کر دیں۔ انشاءاللہ ان کی کوششوں سے جب ملک بھر میں مسلم تعلیمی اداروں کا جال بچھ جائے گا تو نہ کسی مسکان کو حصول تعلیم کے لیے بے پردہ ہونا پڑے گا اور نہ ہی کسی مظلوم انصاری کو شرکیہ ترانہ پڑھنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ ایسے اسکولز اور کالجز سے جو مسلم بچے پڑھ کر نکلیں گے کم از کم یقینی طور پر انہیں دین و مذہب کی بنیادی باتوں کا ضرور علم ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال اب انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ مجھے محمد جسیم الدین نظامی اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔